بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم جو ہے نیکسٹ سب ٹاپک کی طرف دیکھیں گے، جس میں راڈس اینڈ کونس کے بارے میں جو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسٹرکچر آف ہیومن آئی، انٹرنل اسٹرکچر کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو اب انٹرنل اسٹرکچر ہی کو آگے جو ہے ہم لے کر چلیں گے، اور ریٹینا کے پوائنٹ آف ویو سے راڈس اینڈ کون ان دونوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا پارٹس ہیں ریٹینا کے اور ان کا فنکشن کیا ہے۔ تو پہلے ہم جو ہے نا اس کی ریڈنگ کو دیکھ لیتے ہیں، ریڈنگ جو ہے اس طرح، پھر اس کے بعد اس کی ہم سائنس ٹِڈبٹس کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ راڈس اینڈ کونس۔ دی ریٹینا از میڈ اپ آف ٹو ٹائپس آف فوٹو ریسیپٹرس، rods and cones. Rods are sensitive to dim light. They are important for night vision and for seeing black and white. Cones are sensitive to bright light. They let you see color and fine detail. ریٹینا جو ہوتی ہے وہ دو ٹائپس کے فوٹو ریسیپٹر پہ مشتمل ہوتی ہے۔ فوٹو ریسیپٹر یعنی اسپیشل سینسٹیو سیل ہیں جو اسٹیمولائی کو ریسیو کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں راڈس اینڈ کونس۔ راڈ جو ہوتی ہیں یہ ڈم لائٹ کے حوالے سے کام کرتی ہیں، جیسے ڈم لائٹ ہوتی ہے سراؤنڈنگ میں، انوائرمنٹ میں، تو یہ راڈس جو ہے نا فنکشن کرنا شروع کر دیتی ہیں، جیسے کہ رات کے وقت، تاریکی کے وقت، اور تاریک ڈارک روم میں جو ہے نا یہ راڈس ایکٹیویٹ ہو جائیں گی اور یہ کام کرنا شروع کر دیں گی۔ دے آر امپورٹنٹ فار نائٹ ویژن، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نائٹ ویژن کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا راڈس بہت اہم ہیں، اینڈ فار سینگ بلیک اینڈ وائٹ، اور جب بلیک اینڈ وائٹ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے تب بھی راڈ جو ہوتی ہیں یہ ایکٹیو ہو رہی ہوتی ہیں۔ جبکہ جو کونز ہیں دے آر سینسٹیو ٹو برائٹ لائٹ، یہ برائٹ لائٹ کو سینسٹیو ہیں، جیسے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی کافی زیادہ ہوتی ہے، برائٹ لائٹ ہے، یا ایک ایسی جگہ پہ ہم جائیں رات کے وقت جہاں پر بہت زیادہ روشنیاں ہیں تو وہاں بھی جو ہے نا کونز ایکٹیویٹ ہو جائیں گی۔ دے لیٹ یو سی کلرس اینڈ فائن ڈیٹیل۔ کون جو ہے ان کے ذریعے ہمیں جو ہے نا کلرس کا پتہ لگتا ہے کہ آبجیکٹ ڈفرینٹ کلر کے ہیں تو وہ کس کس کلر کے ہیں، اس کلر کی پہچان میں کون کا بڑا رول ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے اس کا۔ اینڈ فائن ڈیٹیلس، اور کسی بھی چیز کے بارے میں گہرائی سے دیکھنا ہو، سمجھنا ہو، اس کی ڈیٹیل چاہیے ہو تو اس میں بھی جو ہے نا سائٹ پوائنٹ آف ویو سے، بصارت کے حوالے سے کون بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ تو اس میں پہلے ہم جو ہے نا اسی کی اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں آئیز کی۔ یہ جو اسٹرکچر ہے یہ ایکسٹرنل اسٹرکچر دکھائی گئی ہے جس میں آئیز کی، کہ فگر ہماری ہے 3.2 آؤٹر اسٹرکچر آف ہیومن آئی۔ اس میں لیبلنگ میں ہم دیکھیں تو اپر لیبلنگ میں ہمیں لیفٹ پر کارنیا لیبل کیا ہوا نظر آ رہا ہے، کلیئر کورنگ ہے لائک اے گلاس ٹرانسپیرنٹ، دس از کال کارنیا۔ سیکنڈ آن دا مڈ از اپر آئی لڈ، یہ آنکھ کا اوپر والا آئی لڈ ہے جس پہ آئی لیشز لگی ہوئی ہیں، اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آئی لڈ یعنی پپوٹا، اور اس پہ یہ پلکیں ہیں آئی لیشز۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کارنیا میں ہمیں ایک سفیریکل لائٹ کلر میں ریجن نظر آ رہا ہے، دیٹ از کال آئرس، کلر ڈسک بھی سے کہتے ہیں، یہ ایک ڈسک ہے، ایک گول پلیٹ نما اسٹرکچر ہے، دیٹ از کلرڈ اینڈ دس از کالڈ آئرس۔ آئرس کے سینٹر میں پیوپل ہے، پیوپل ایک اپرچر ہے، ایک سوراخ ہے، ایک ہول ہے، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ وہ اوپننگ ہے، وہ اپرچر ہے جو کہ آبجیکٹ سے آنے والی لائٹ کو آنکھ میں ایڈمٹ کرتا ہے، داخل کراتا ہے، اس کے ذریعے لائٹ جو ہے نا وہ فائنلی انٹر ہوتی ہے اور پھر لینس کے تھرو ریٹینا پہ فوکس ہو جاتی ہے۔ دین سکلیرا، سکلیرا جو ہے یہ کارنیا کے اطراف میں ہمیں وائٹ کلر میں جو ریجن نظر آ رہا ہے دیٹ از کال سکلیرا، وائٹ لیئر ہے، اور
پھر اس میں جو آنکھ کا نیچے والا کنارہ ہے جلد کا، دیٹ از کا لوور آئی لیڈس. یہ لوور آئی لیڈس ایک تھن اسکن لیئر کی فارم میں ہے، اور اس پہ بھی جو ہے نا کم تعداد میں بنسبت اپر آئی لیڈ کے بال ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیئر ہوتے ہیں. تو یہ ہے آؤٹر اسٹرکچر آف ہیومن آئی. ناؤ وی ڈسکس دی سائنس ٹیڈ بٹس. سائنس ٹیڈ بٹ کے حوالے سے اس میں یہ ریلیٹڈ ہیں ہیومن آئی کو. یور آئیز ہیو دی ریزولیشن آف 576 میگا پکسل. ہماری آنکھیں جو ہیں 570 میگا پکسل کی ریزولیشن رکھتی ہیں کہ کسی بھی آبجیکٹ کو دیکھنا ہے تو اس کی جو دیکھنے کی شفافیت ہے، کلیئرٹی ہے، وہ 576 میگا پکسل ہے. بہت زبردست قسم کی یعنی کہ یہ ریزولیشن ہے ہیومن آئی کی. اس میں ہم اس کا کمپیریزن آج کل کے آنے والے جدید جو سیلولر فون ہیں، موبائل فون، اسے کر سکتے ہیں کہ ان پہ فرنٹ اور بیک کیمرہ ہوتا ہے، تو اس کی جو ہے نا ریزولیشن دی ہوتی ہے، اس کا میگا پکسل دیا ہوتا ہے کہ یہ 13 میگا پکسل ہے، 18 میگا پکسل ہے، 40 میگا پکسل کیمرہ ہے. تو ہیومن آئی کی جو ریزولیشن ہے وہ ان سے ابھی بہت زیادہ ہے، 576 میگا پکسل. یہ بہت زبردست قسم کی ریزولیشن جو ہے نا قدرت نے ہیومن آئی کو پرووائڈ کی ہے. نمبر 2، یور آئیز کین ڈسٹنگوش آلموسٹ 10 ملین کلرس. 10 ملین کلرس کو انسانی آنکھ ڈسٹنگوش کر سکتی ہے. بظاہر تو بیٹا ہم جانتے ہیں کہ دیر آر 7 کلر ان وائٹ لائٹ. وائٹ لائٹ یا سن لائٹ میں 7 کلر ہوتے ہیں، لیکن ہیومن آئی اگر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کلر کے چارٹ بنائے جائیں اور ڈیفرنٹ شیڈ میں بنائے جائیں ہر کلر کے، تو اس طرح جو ہے نا 10 ملین کلرز بھی اگر ہوں، یہ بہت زیادہ تعداد ہے. اس کو بھی ہیومن آئی بڑی مہارت کے ساتھ کیا کر سکتی ہے، اس میں تمیز کر سکتی ہے، فرق کر سکتی ہے. نمبر 3 پوائنٹ سائنس ٹیڈ بٹس کے حوالے سے یہ ہے، یور آئیز کین ڈیٹیکٹ کینڈل فلیم 2.85 کلومیٹر اوے. 2.85 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر کوئی موم بتی کا شعلہ ٹمٹما رہا ہے، جل رہا ہے، تو اس روشن ہوئے شعلے کو بھی جو ہے نا انسانی آنکھ اتنے فاصلے سے دیکھ سکتی ہے. ویری امیزنگ. دس انڈیکیٹ کہ کتنی دور تک انسانی آنکھ جو ہے وہ بآسانی ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے ایک آبجیکٹ کی پریزنس کو، خاص طور پہ جو کہ برائٹ کلر ہے یا جناب جو ہے نا وہ ایک ان دی فارم آف فلیم ہے، لائٹ ہے. اینڈ 4 پوائنٹ یہ ہے کہ یور آئی کنسسٹ آف مور دین 2 ملین ورکنگ پارٹس. ہماری آنکھ، ایک آنکھ جو ہے اس میں 2 ملین سے زیادہ ورکنگ پارٹس ہوتے ہیں. یہ ڈفرینٹ سیل کی شکل میں بھی تقریباً ہوتے ہیں. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. تو بچوں یہ ڈسکس کیا ہم نے سائنس ٹیڈ بٹ کے حوالے سے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سائنس ٹیڈ بٹس بہت پسند آئی ہوں گی اور بڑی انٹرسٹنگ ہیں. جنرل نالج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس طرح یہ جو تھا ٹاپک ہیومن آئی کے بارے میں ہم نے اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیا. اب جو ہے نا مزید کچھ جو ہے نا معلومات ڈسکس کر لیتے ہیں. آنکھوں کے حوالے سے ہی ہے. آئیز آر پرائس لیس اینڈ ڈیزرو ٹو بی ٹریٹڈ ود کیئر اینڈ رسپیکٹ. آنکھیں قدرت کا انمول عطیہ ہیں، انمول کی کوئی قیمت نہیں ہے، پرائس لیس ہیں. اینڈ ڈیزرو ٹو بی ٹریٹڈ ود کیئر اینڈ رسپیکٹ، کہ ان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرنی چاہیے. آئیز آر ڈیمیج بائی، آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے انجریز سے. کوئی چوٹ لگ جائے آنکھوں میں سے آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بینائی متاثر ہو سکتی ہے. ان بیلنس ڈائٹ اینڈ اسموکنگ، یہ فیکٹر بھی آنکھوں پہ برا اثر انداز ہوتا ہے، برا اثر ڈالتا ہے. سن ریز اینڈ سولر اکلپس، سورج گرہن کے وقت اگر سورج کو دیکھا جائے تو آنکھیں اس سے متاثر ہو سکتی ہیں، بینائی جا سکتی ہے. اور ڈائریکٹ سن ریز کو دیکھا جائے تب بھی عام دنوں میں. لیزر پوائنٹر، لیزر پوائنٹر کا جو ہے نا استعمال کیا جائے اور آنکھوں میں جناب جو ہے لیزر پوائنٹر کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، اس کی روشنی ڈالی جائے، تب بھی آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے. اور لاسٹ جو بڑا ڈیمیجنگ کازنگ فیکٹر ہے وہ بیماریاں ہیں، ڈیزیزز ہیں، لائک ڈائبٹیز
اینڈ ہائپر ٹینشن، یہ دو جو ہے نا ڈیزیز، شوگر کی بیماری جس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں وہ، اور جو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کو متاثر کرتا ہے برے طریقے سے آہستہ آہستہ۔ دین دیر از اندر باکس، اس میں جو ہے نا بڑی ایک اور مفید معلومات ڈسکس کی گئی ہے کہ آنکھوں کی جو تکلیف ہے، آئی اسٹرین از بیڈ فار دا آئیز، آنکھوں کے لیے برا ہے۔ آنکھوں پہ دباؤ، آنکھوں کو بہت زیادہ استعمال کرنا، بہت دیر تک جو ہے نا موبائل فون دیکھنا، لیپ ٹاپ دیکھنا، یا بہت دیر تک جو ہے نا مائکروسکوپ، جس کو الیکٹرک مائکروسکوپ ہوتی ہے، سورس آف ایلیمینیشن اس کا جو ہے نا وہ بہت برائٹ ہوتا ہے، لائٹ ہوتی ہے اس کی، تو دیر تک جو ہے آنکھیں وہاں پہ رکھنا، فوکس کرنا، یہ اس سے آنکھوں پہ جو ہے نا دباؤ آتا ہے، تکلیف کا احساس ہوتا ہے، دیٹ از کال آئی اسٹرین، اسپیشلی فار ڈیولپنگ کڈس، جو بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی عمر کے بچے ہیں، آپ سے چھوٹے بچے جو ہیں 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس 4 کلاس 5 کلاس کے بچے ہو گئے، اس سے پہلے کے بچے جو ہو گئے جنہیں ہم ٹولر کہتے ہیں، ان کے لیے ڈیولپنگ آئی کڈس جو ہوتے ہیں تقریباً، آپ کہہ لیں کہ یہ شیر خوار کے زمانے سے لے کر آپ اس کو چائلڈ ہوڈ تک کے بچوں کو شمار کر سکتے ہیں، جس میں بچپن آتا ہے، تقریباً 7-8 سال کی عمر تک کے بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آئیز آر اسٹرینڈ بائی، آنکھوں کو جو ہے نا تکلیف پہنچتی ہے، دباؤ اس کا شکار ہو سکتی ہے۔ فوکسنگ آن اسکرین فار آورس، جیسا کہ بتایا گیا آپ کو کہ کئی گھنٹے تک اسکرین کو دیکھنا، لیپ ٹاپ، موبائل یا دوسری چیزوں سے۔ ریڈنگ ان ڈم لائٹ میں ریڈ کرنا، اندھیرے میں ریڈ کرنا، روشنی زیادہ نہ ہو تو اس حالت میں پڑھنا۔ وائل ٹریولنگ کرتے وقت بھی، جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں صحیح طریقے سے اس بک پہ، پیج پہ فوکس نہیں کر پائیں گی، اسٹرین کا شکار ہو جائیں گی، تو سفر کے دوران بھی جو ہے نا ریڈنگ سے گریز کرنا چاہیے، مطالعے سے گریز کرنا چاہیے۔ تھرڈ پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ، یوزنگ اے برائٹ اسکرین ان اے ڈم روم، خاص طور پہ رات کے وقت یا جناب اندھیرے کمرے میں اندھیرا ہوا ہے اور جو ہے نا موبائل فون کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی نقصان دہ ہے۔ یوزنگ گلاسز آف رانگ نمبر، غلط نمبر کے چشمے استعمال کرنا، اگر آئی سائٹ ویک ہے اور چشمے کا نمبر صحیح نہیں ہے تب بھی آنکھوں پہ سٹریس آ سکتا ہے۔ ربنگ یور آئیز کو جو ہے نا ملنا ہاتھوں سے، انگلی سے۔ لک ایٹ آبجیکٹ فرام ٹو کلوز، اور بہت قریب سے جا کے جو ہے نا آبجیکٹ کو دیکھنا، مختلف آبجیکٹ کو، اسپیشلی ٹیلی ویژن کو، یہ بھی آنکھوں پہ اسٹرین ڈالتا ہے۔ بیٹا یہ تھا یہاں تک کا لیکچر، انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سینس آرگن کو ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔